وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 6. آج کے درس کا موضوع ہماری زندگی میں کیا ہمارا کردار مومنانہ ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکے میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو. پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے. یہی حکم ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وہ ان قریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے گا. سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 6. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو داخل کر دے گا جنت میں. عرفها لہم، جس کی حقیقت انہیں بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی معرفت بتا دی ہے. سامعین اکرام، جنگ کا مضمون ہے اور جنگ کے میدان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جنگ کے بعد کیا رویہ ہونا چاہیے، جنگ کن مقاصد کے تحت لڑی جاتی ہے اور کس وقت تک جنگ جاری رہے گی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم،
سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو اپنی جان دے دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اس کی قدردانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کا حال درست کر لے گا۔ اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج کا سبق وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا، عرفہا لہم، جو اس کے لیے جس کی معرفت ان کو دے دی گئی ہے، جس کی حقیقت ان کو بتا دی گئی ہے، جس کی معلومات ان کو دے دی گئی ہیں، عرفہا لہم۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جان دے دیتے ہیں وہ اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ سے پورا کر لیتے ہیں فوراً۔ یعنی جو مومن اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دے اور مار دیا جائے، قتلوا، مار دیا جائے، تو وہ ان کا سودا جو ہے وہ نقد ادا ہو جاتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اور اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی کامیابی کا راز کس میں ہے، یہ بات ہے۔ یعنی انسان کے مقصد کی تکمیل کا راز کس میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے آپ کو، اگرچہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی گہری ہے، اس میں گہرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا سب کچھ واپس اپنا نہ سمجھیں، اس کو واپس اللہ کے حوالے کر دیں۔ زندگی دی ہے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ مال دیا ہے، مال کو کمائیں بھی اللہ کی مرضی سے اور دیں بھی اللہ تعالی۔ اور اس میں جو خلاصہ بات کا ہے، اگر میں ایک جملے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس جان و مال کو اپنا نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک امانت سمجھ کے استعمال کریں۔ اور امانت کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں تھوڑا سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ بطور امانت ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کرنے لگے یا اپنی مرضی چلانے لگے تو پھر بات خراب ہو جاتی ہے اور بات بگڑ جائے گی، یعنی ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یا یہ امانتیں جس مقصد کے لیے ہمیں دی گئی ہیں وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکیں گے اگر ہم ان نعمتوں میں خیانت کرنے لگیں۔ آپ دیکھیں اس جملے کی روشنی میں آج اپنے ماحول کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ سب لوگ تقریباً جو ہے مال اور جان کو اپنا سمجھتے ہیں، اور یہی جو رویہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اپنی مال اور جان کو آپ اپنا سمجھ لیں تو پھر کیا ہوگا، آپ اس میں اپنا تصرف کریں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ ناگوار اس لیے ہے کہ اس سے ہمارے مقصد جو تخلیق ہے وہ پورا نہیں ہوتا اس سے۔ اور اگر میں قرآن کی زبان میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو ذرا توجہ سے سنیں، کیونکہ میں آہستگی سے بول رہا ہوں، اس میں کوئی جذبات نہیں ہے۔ دیکھیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ابھی بھی یہ مضمون جو ہے ابھی آئے گا اس میں مضمون کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ ایک بات ذرا آپ یعنی سوچیں اور سمجھیں اس کو کہ خواہشات کی پیروی یہ ایک بہت بڑا نقصان والی چیز ہے، اور یہ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہیں آپ اس کو اپنا سمجھ لیں، اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیں، جسم کو اپنا سمجھیں، زندگی کو اپنی اور یہ بات جو ہے بڑی عام ہے، اور تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو ہم کہتے ہیں مائی لائف اور مائی سٹائل، یہ انگلش کے الفاظ ہیں۔ یا پھر آپ دیکھیں بعض جو
لیڈر ہوتے ہیں یا آپ کی جو ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ جو آپ جن کو سٹارز کہتے ہیں نا، سٹارز، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو میری پرائیویٹ لائف ہے، اس میں آپ لوگ مداخلت نہ کریں، صحافیوں کو کہتے ہیں۔ یہ بات ایکٹروں کی نہیں ہے، نہ اس کی ہے، لیکن یہ بات ہم سب اس میں سانجھے ہیں، یعنی اس میں ہم مشترک ہیں کہ اس زندگی کو ہم نے اپنی اس پہ ہم اپنی ملکیت جتاتے ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں، شوہر جو ہے یا باپ جو ہے اولاد کو کہتا ہے یہ میری اولاد ہے، یعنی میں وہ آپ کو جملے یاد دلاتا ہوں، اور بیوی صاحبہ جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بھئی یہ تو میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی زندگی جیوں گی اور اپنی مرضی سے شوہر سے بھی سلوک کروں گی اور سارا کچھ میں اپنی مرضی ہر کام میں اگر آپ دیکھیں نا سامنے کرام، تو ہم اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہر کام میں۔ آپ دیکھیں فیشن آ گیا کپڑوں کا، میں ویسی اشارات کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی تعصب نہیں ہے میرے ذہن میں کہ میں خواہ، لیکن میں ویسی یعنی مثال کے طور پہ یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ ہم اس زندگی کو، اس جسم کو، ان قوتوں کو، اس مال و دولت کو، اس عزت کو، شہرت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ پھر اس سے جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں پھر اب ہم اپنا تصرف کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس سے کبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز کے آپ کے ذہن میں یہ فطور آ جائے، فطور کا مطلب سمجھتے ہیں نا، فطور آ جائے یعنی گڑبڑ آ جائے، آپ کی نیت خراب ہو جائے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ زندگانی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ حسن دیا ہے، جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، تو وہ اس کو آپ اپنا سمجھنے لگیں تو پھر وہاں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ پھر یعنی پہلی گڑبڑ کیا ہے کہ آپ اس میں اپنا تصرف شروع کر دیتے ہیں، ہاں، آپ کسی سے پوچھتے نہیں جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے اس سے تو آپ رابطہ کاٹ لیتے ہیں، اس سے تو آپ کا رابطہ کٹ جاتا ہے سامنے کی طرف۔ جب آپ اس کو اپنا سمجھنے لگیں تو پھر آپ کا اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے کم از کم۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ دیکھیں آج کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کٹے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سے کٹ گئے ہیں، قرآن سے کٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، یہ زندگی ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابیاں پھر اس سے پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ ان نعمتوں کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، اس جسم کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خیانت کسے کہتے ہیں۔ خیانت یہ ہے کہ آپ امانت میں بلا اجازت کے تصرف کر دیں، یہ خیانت ہے۔ آپ کے پاس کسی نے 5 لاکھ روپے مثال کے طور پہ رکھوائے امانت کے طور پہ، تو اب آپ کو وہ یعنی جو امانت رکھنے والا ہے وہ تو آپ نے بھلا دیا مثال کے طور پہ۔ اگر آپ بھول گئے کہ یہ امانت ہے، پھر آپ اس میں تصرف نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیے، آپ 5 لاکھ روپے کسی نے آپ کے پاس رکھوائے ہیں اور آپ نے مثال کے طور پہ آپ کی یادداشت گم ہو گئی، چلیں تھوڑی مثال کے لیے یعنی آپ کی یادداشت گم ہو گئی اور آپ یعنی یہ آپ کو یاد نہ رہا کہ یہ کسی نے ہمیں دیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس میں اپنا تصرف، پھر آپ کی کوئی ضرورت آئے گی تو آپ کہتے ہیں بھئی 5 لاکھ روپے پڑیں، اس میں سے ہم لے لیں گے 1 لاکھ روپے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایشو آ گیا، کوئی آپ نے کوئی فریج لینا ہے یا اے سی لینا ہے یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ضرورت کی اشیاء، یا مثال کے طور پہ آپ نے اپنا آپریشن کرانا ہے یا بچے کا آپریشن کرانا ہے، 1 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، آپ کہتے ہیں یار وہ تو پڑے ہوئے ہیں، آپ تو بھول گئے کہ یہ کسی کے ہیں یا کسی کی امانت ہے۔ تو یہ ایک المیہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس پہ اپنی ملکیت جتانے لگتے ہیں، پھر اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر خواہشات، اپنی مرضی ہم چلانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں،
سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ مرد حضرات ہیں، داڑھی شریف رکھنا جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے اور اس کی مقدار بھی ہے، لیکن عام طور پہ مسلمان داڑھی منڈواتے ہیں۔ عام طور پہ آپ ہمارے آج اس وقت جو ہے یہ ہے جون 18، 26 تاریخ ہے آج 2018 کی 26 تاریخ ہے۔ آج ہمارے اشرافیہ کو دیکھ لیں آپ، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، وزیر اعظم ہے، آپ کے چاروں وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، سارے داڑھی منڈے ہیں۔ تو ان کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری اشرافیہ ہے، یہ ہمارے امیر المسلمین ہے، یعنی مسلمانوں کی مختلف امارات ان کے حوالے ہیں۔ چیف ایک مجاہدین کی فوج کا سربراہ ہے، وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، مونچھ بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ یا آج کا جو وزیر اعظم ہے اس کی بھی داڑھی بھی نہیں ہے، مونچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا جو چیف جسٹس ہے ہلکی ہلکی مونچھیں ہیں اور داڑھی منڈی بھی ہے، جو بھی۔ پھر آپ چاروں وزیر اعلیٰ جو ہیں، جو کیئر ٹیکر ہیں آج کل، ان کی آپ دیکھیں داڑیاں نہیں ہیں۔ یہ میں ان کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کو یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ زندگی میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں جب یہ کہتا ہے کہ نہ میں ہوں اور یہ سب کچھ میرا ہے، اس وقت سے پھر اس کو یعنی اس کی جو کردار ہے وہ مومنانہ نہیں رہتا، نہیں رہ سکتا۔ مومنانہ کردار تو اس وقت ہوگا کہ ہم یہ سب اللہ تعالیٰ کی سمجھیں، اللہ یہ زندگی بھی اللہ کی امانت سمجھیں، جو مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نہیں ہے، وَتُعِزُّ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تو یہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور یہ ساری چیزیں، جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور جب آپ کی داڑھی جو ہے سفید ہو جاتی ہے تو کالے رنگ سے داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو اس کو رنگنا ہے، اور پھر مختلف ہیلے بہانے۔ پھر داڑھی اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو اس میں اپنی مرضی سے رکھتا ہے، کوئی فرینچ کٹ رکھ لیتا ہے، کوئی خشخشی رکھ لیتا ہے، کوئی 1 ہفتے کی داڑھی رکھتا ہے، ہفتے بعد وہ بس مشین سے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری داڑھی ہے، موٹی مشین سے نا داڑھی منڈوا دیتے ہیں، اور پھر ایک بلیڈ لگوا لیتے ہیں، تو وہ یہ کوئی تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں یہ داڑھی ہے۔ یعنی یہ پھر مذاق کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور یہ ہماری تمام قوم اس میں گرفتار ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہم اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، غور سے سنیں، میں سناتا بھی رہتا ہوں آپ کو۔ کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ وَمَنْ أَضَلُّ یعنی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کی بلبوتے پہ زندگی گزارے۔ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یہ مضمون جو ہے، یہ خاص طور پہ یہ خواہشات نفس کا، یہ بہت یعنی مختلف طرق سے قرآن مجید میں آیا ہے سامنے کا، تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود علم کے وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ۔ اچھا پھر دیکھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک آیت ہے، اگر مجھے یاد آ گئی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس طریقے سے میں آپ کو دوسری آیت پیش کرتا ہوں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ،
کہ آپ اس شخص کی بات ہرگز نہ مانیے اے رسول کہ جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے سامعین کرام، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ آیت ہے کہ ان کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، یعنی دین کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ یہ مضمون جو ہے نا، یہ قرآن میں یعنی بہت مختلف طرق سے آیا ہے، مختلف انداز سے آیا ہے، اور پھر یہ نہیں ہے، ایک چیز اس میں اور ہے سامنے کرام جو میں نے آپ کو کہہ بھی دیا لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اس انسان کی زندگی کے مقصد کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہ کرے۔ جان دی ہے اللہ کی مرضی سے، یہ جان اللہ کی ہے، اور مال دیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کی مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا بھی ہے کہ کہاں کہاں تم نے خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں نہیں خرچ کرنا، تو یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں سامعین کرام، وہ ذرا غور سے سنیں، ابھی تک میں نے وہ بات بتائی نہیں ہے، اگرچہ باقی باتیں بھی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان شہید کی بات ہو رہی ہے، شہید کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کا جو سبق ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے مقصد کی کامیابی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ راز اس میں چھپا دیا ہے کہ یہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے مال و جان کا، یہ ساری چیزیں یہ خود اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اور جب بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایسا ہے اور اس کی نیت ایسی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں ہم قربانی نہ جان کی اور نہ مال کی، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے یعنی یہ ایک فوجی ایریا تھا، وہاں ہم کام کرتے تھے اور یہ مختلف، تو وہاں کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت جو تھی یہ دہشت گردی اور یہ آپریشن وغیرہ یہ شروع تھے، ہر فوجی کو اپنا اپنا ٹائم وہاں گزارنا ہوتا تھا دہشت گردوں کے سامنے لڑائی کے لیے۔ میں نے کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی، ایک فوجی تو جو تھا جوان تھا، وہ اس پہ جو ہے یعنی موسم ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی سردی نہیں تھی، لیکن وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایک فوجی بھائی جو تھے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیوں؟ میں نے پھر پتہ کیا نا کیوں اس پہ یہ کب کبھی کیوں اتاری ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام آ گیا ہے وہاں آپریشن پہ جانے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ بس وہ دیکھیں یہ ایک عام مطلب عوام کی بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مومنانہ رویہ رکھنا اور عام طور پہ اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، لیکن پھر نیتوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مال کی، جہاں مال قربان کرنے کا حکم آیا، آپ نے دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مال کو داؤ پہ لگا دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چندے کی اپیل کی، تو وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں تذکرہ نہیں کرتا، حضرت ابوبکر سارا مال لے آئے، پلنگ، چادریں، یہ وہ سب کچھ، برتن وغیرہ دے دیا۔ پھر عمر آئے، آدھا لے آئے مال۔ تو یہ دیکھیں جب بھی ضرورت ہو تو آپ نے پھر کنجوسی نہیں کرنی، مال اور جان ہے اللہ کا، جب مانگے، جب ضرورت ہو دے دیں۔ بہرحال پھر اسی طرح جان ہے، جان کی طلب ہوئی تو آپ جان کو دے دیں خوشی سے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے سامعین کرام، ایک صحابی جنگ احد میں زخموں کی بہتات سے گر پڑے، ابھی زندگی تھی، سانسیں تھیں، آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وہ کھسکنے لگے، اٹھ تو نہیں سکتے تھے، خون بہہ رہا تھا، یہ وہ زخمی تھے۔
تو وہ حضور کے قدموں میں جا کے انہوں نے سر رکھ دیا اور کہہ دیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ ایمان ہے سامنے کرام، یہ مومنانہ صفات ہیں سامنے کرام۔ اچھا، اب شہید کی بات ہو رہی ہے تو شہید جو ہے وہ بیک وقت مال و جان سب کچھ سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس مال ہے، ایک جنگ میں مثال کے طور پہ ایک مجاہد ہے، مجاہد اسلام ہے، اس کے پاس گھر پہ 5 لاکھ روپے رکھے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، سواری ہے۔ اب میدان جنگ میں وہ مجاہد آتا ہے تو وہ تو ایک جذبے سے آتا ہے کہ میں نے جان جو ہے وہ تو اللہ کی ہے اور اب میں نے اپنی یعنی لڑنا ہے، اور لڑنے میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو شہادت کے جذبے سے آتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ شہادت کے جذبے سے آتے ہیں میدان جہاد میں، تو وہ جناب شہید ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آہستہ آہستہ گیا اور اس نے اپنا سر رکھ دیا اللہ کے رسول کے قدموں میں اور کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ یعنی وہ طرز عمل ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اب جہاں تک شہادت کی بات ہے، اس نے جان دے دی، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی شہادت کا مرتبہ بھی مل گیا، اور یعنی جان بھی دے دی اور سب کچھ قربان کر دیا، یعنی اپنی طرف سے تو سب کچھ، اس کے بیوی جو ہے، بچے یتیم ہو گئے، اس کے بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی مثال کے طور پہ، مال جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو گیا، گاڑیاں بھی وہ کچھ لے تو نہیں کہ اپنے ساتھ، یعنی مال اور جان کو بیک وقت سب کچھ شہید جو ہے میدان جنگ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ ذرا شہادت کا درجہ جو ہے اس طریقے سے۔ لیکن میں آپ کو ایک نقطہ کہہ رہا تھا، میں تو وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کے جو زندگی کا مقصد ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ اس وقت ہوگی کہ یہ سب کچھ آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ ابھی وقت تھوڑا ہے سامنے کرام، تھوڑی سی اس میں بات چیت ہے، انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو اگلے درس میں ضرور ان کو بیان کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو، ان شہید کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی حقیقت اللہ نے ان کو پہلے سے بتا دی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، and will admit them into paradise which he has identified for them۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔